بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت اور اس کا ایک بہت ہی اہم چیپٹر خلافت راشدہ اور اس کی خصوصیات۔ جو خصوصیات مولانا مودودی نے اپنی اس کتاب میں اس باب کے تحت لکھی ہیں وہ ان کے نمبرز وائز میں ان کو پڑھ دیتا ہوں، ان کی جو ہیڈنگز ہیں۔ نمبر 1 ہے انتخابی خلافت، نمبر 2 ہے شوروی حکومت، نمبر 3 ہے بیت المال کے امانت ہونے کا تصور، نمبر 4 ہے حکومت کا تصور، نمبر 5 ہے قانون کی بالا تری، نمبر 6 ہے عصبیتوں سے پاک حکومت، اور نمبر 7 جو ہے وہ روح جمہوریت ہے۔ اب اس کتاب کے کنٹینٹس کو اگر ہم دیکھیں اور اس کے تھیم کو اگر ہم دیکھیں تو مولانا مودودی نے خلافت راشدہ اور ان کی خصوصیات، یعنی کہ جو خلافت راشدہ ہے جن میں ہمارے پہلے 5 خلفاء آتے ہیں، ان کے جو طرز حکومت ہے اور ان کی جو اس طرز حکومت کی جو خصوصیات ہیں وہ یہ ہونی چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مولانا مودودی نے ان خصوصیات کے تحت کیا کیا لکھنے کی یا کیا کیا ہمیں ایک انداز دینے کی کوشش کی ہے اور کن اصحاب کو اس میں سے سکپ کیا ہے۔ انتخابی خلافت، یہ چونکہ انتخاب سے متعلقہ ہے تو انتخاب کے بارے میں سارے حضرات آلموسٹ جانتے ہیں کہ حضرت یہ جو دوسرا جو چیپٹر ہے شوروی حکومت، یعنی کہ شورا جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس باب میں نہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مولانا مودودی نے کیا ہے۔ تو اس سے کیا لیا جائے گا؟ یہ خصوصیت کیا ان کے دور حکومت میں نہیں تھی؟ کیا ایسا نہیں تھا ان کے دور حکومت میں کہ مولانا مودودی نے ان دونوں خلفاء راشد کے حوالے سے، دونوں خلیفہ راشد کے حوالے سے اس کو ان کا ذکر نہیں کیا؟ تیسرا، بیت المال کے امانت ہونے کا تصور، یہ خصوصیت ہے مولانا مودودی کے اسی چیپٹر کے تحت کہ جو خلافت راشدہ اور اس کی خصوصیات ہیں، لیکن یہاں پر بھی مولانا مودودی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تک نہیں کیا۔ وہ لکھتے ہیں صفحہ 89 پر کہ اس معاملے میں خلفائے راشدین کا طرز عمل ملاحظہ ہو، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تک نہیں اس میں ہے۔ اگلا جو چیپٹر یا سب چیپٹر ہے وہ اور جو خصوصیت ہے وہ حکومت کا تصور ہے۔ حکومت کے تصور میں انہوں نے باقی خلفاء راشدین کے جو مختلف ادوار میں سے چند ایک خطبے اس میں درج کیے ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے ان کا جو سب سے پہلا خطبہ تھا اس کا انہوں نے اندراج کیا ہے، لیکن اس کے بعد 12 سالہ دور خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہا ہے۔ اس میں مولانا مودودی کو کوئی اور خطبہ نہیں ملا کہ جو اس کو درج کرتے، نعوذ باللہ۔ جو 5واں جو نمبر ہے قانون کی بالا تری، اس چیپٹر میں بھی حضرت عثمان کا ذکر تک نہیں ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ذکر نہیں ہے تو کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد، ان کے دور خلافت میں قانون کی بالا تری مولانا مودودی کے ہاں کیا معنی رکھتی ہے؟ عصبیتوں سے پاک حکومت، یہ 6ٹھی خصوصیت ہے جو کہ خلافت راشدہ کے حوالے سے مولانا مودودی نے اپنی اس کتاب خلافت و ملوکیت میں پیش کی ہے۔ لیکن یہاں پر انہوں نے جن لوگوں کے حوالے سے عصبیت کا ذکر کیا ہے کہ قبائلی عصبیت، ان میں سب سے پہلے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ یہ ذکر ان کا کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اور اس کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بات کی ہے، اور پھر
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے خلیفہ ثالث حضرت عثمان اس معاملے میں، کس معاملے میں؟ عصبیتوں سے پاک حکومت کے معاملے میں، یہ مولانا مودودی ان کی تحریر ہے، معیار مطلوب کو قائم نہ رکھ سکیں۔ اب اس سے مولانا نے کیا رزلٹ نکالا ہے اور انہوں نے کیا اپنی اس کتاب میں لوگوں کو دینے کی کوشش کی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ روح جمہوریت، یہ آخری اس کا باب ہے، اس میں مختلف باتیں درج کرتے ہوئے اسی چیپٹر کے آخر میں صفحہ 102 پر وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات لکھتے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات انہوں نے لکھی ہے اور اپنی ہی اس کتاب کی انہوں نے تردید کر دی ہے، یا اپنی ہی ان باتوں کی تردید کر دی ہے۔ وہ اس میں لکھتے ہیں، صفحہ 101 سے یہ بات شروع ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ سخت تنقیدوں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سابقہ پیش آیا، اور انہوں نے کبھی کسی کا منہ زبردستی بند کرنے کی کوشش نہ کی، بلکہ ہمیشہ اعتراضات اور تنقیدوں کے جواب میں برسر عام اپنی صفائی پیش کی۔ اب جب یہ لکھ دیا تو پچھلے چیپٹروں میں یا پچھلے سب بابوں میں وہ باتیں جو انہوں نے لکھی ہیں، ان باتوں کو کیا مقصد ہے؟ مولانا